بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شبنم ہے، میری عمر 50 سال ہے، میری رہائش کوئٹہ میں ہے۔ میرے ابا کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اماں دائیں تھی۔ ہمارے گاؤں میں جو حاملہ عورت ہوتی تھی اماں سے ہی کیس کرواتی تھی۔ اماں بہت عرصے سے یہ کام کر رہی تھیں۔ اماں اپنے کام کی وجہ سے گاؤں بھر میں بہت مشہور تھیں۔ میں جب بچی تھی تب اماں مجھے ان سب کاموں سے دور رکھتی تھیں۔ گاؤں میں کوئی بھی اماں سے کیس کے متعلق بات کرنے آتا تو اماں اس کو میرے سامنے بات تک نہ کرنے دیتی تھی۔ اماں نے بس مجھے دینی تعلیم دلوائی تھی۔ میں جب بچوں کو اسکول جاتے دیکھتی تو دل میں ایک چھوٹی سی خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میں بھی اسکول جایا کرتی، مگر اماں کے پاس اتنے روپے نہیں تھے کہ مجھے اسکول میں داخلہ دلوا سکتی۔ وہ جو کام کرتی تھی اس سے بڑا مشکل گھر کا خرچہ پورا ہوتا تھا۔ جب میں بڑی ہوئی اماں مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں۔ گاؤں والے جس طرح کا سلوک اماں اور میرے ساتھ کرتے ہیں مجھے اس سے بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو تو جیسے اچھوت کی بیماری تھی، لوگ ہمارے پاس آنے سے بھی کتراتے تھے۔ میں اماں سے ہمیشہ کہتی کہ یہ کون سا کام ہے اماں جو تم کرتی ہو، اس سے بہتر ہے کہ بھوکے مر جائیں، لیکن اماں ہر وقت مجھے ڈانٹ دیتی اور کہتی اللہ کو ناشکرے لوگ نہیں پسند۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ اب میں اماں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جایا کروں گی، آپ کو کرنا ہے یہ کام تو کرو، مگر میں یہ کام نہیں کیا کروں گی۔ کئی بار میں نے اماں سے ان باتوں پر مار بھی کھائی، لیکن اماں کا ایک ہی کہنا تھا کہ یہ ہماری بہت پرانی پیڑھی چلتی آ رہی ہے، ہماری ماؤں دادیوں نے بھی یہی کام کیا تھا، اب میں کر رہی ہوں اور اس کے بعد تمہیں بھی یہی کام کرنا ہے۔ لیکن میرے خواب کچھ الگ تھے، میں کم از کم دائی نہیں بننا چاہتی تھی۔ اب اماں مجھے زبردستی اپنے ساتھ کام پر لے جاتی تھیں اور مجھ سے کچھ مدد لیتی۔ مجھے اس کام سے نفرت ہونے لگی تھی، مجھے یہ کام بالکل پسند نہیں تھا۔ میں گھر آتی اور آ کر رونے لگتی اور اماں سے کہتی کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، مجھے کسی کے گھر پر کام دلوا دو مگر میں دائی نہیں بننا چاہتی۔ مگر اماں کے تو جیسے شان کے خلاف تھا۔ اماں بھڑک جاتی اور کہتی اب تم لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا کرو گی اور ہماری عزتوں کا کیا؟ اماں کی بات پر اکثر میری حیرت کی انتہا نہ رہتی۔ میں یہ سوچتی کہ جو کام اماں کر رہی ہیں اس میں کتنی عزت ہے۔ اماں کے ساتھ جاتے مجھے تقریباً 3 سال ہو چکے تھے۔ اب میں بہت کام سیکھ چکی تھی۔ اماں بہت بوڑھی ہو چکی تھیں اور اکثر وہ گھر پر ہی ہوتی تھیں۔ ایک روز اماں کام پر نہیں گئیں تو ایک عورت بھاگتی ہوئی ہمارے گھر آئی اور بولی کہ جلدی چلو میری بہو حاملہ ہے۔ اماں سمجھ گئیں اور اٹھ کر جلدی سے چلنے کی کوشش کی، زمین پر ہی گر گئی۔ اماں بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ اماں کے گرنے پہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جلدی سے اماں کے پاس بھاگی اور ان کو سیدھا کر کے بستر پر بٹھایا اور اپنی اماں کی خاطر جو کام مجھے بالکل پسند نہیں تھا میں نے اس کو کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں نے اس گاؤں کی عورت کو کہا کہ آج تمہاری بہو کا کیس میں کروں گی۔ گاؤں کی عورت کافی پریشان ہوئی اور بولی کہ تم کر لو گی، میری بہو کا پہلا بچہ ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور بولا کہ میں کافی وقت سے اماں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، مجھے کام آتا ہے۔ وہ عورت مجھے گھبراتے ہوئے اپنے گھر لے گئی اور بولی کہ دھیان رکھنا کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ میں نے اس عورت کو تسلی دی اور بولا کہ تم باہر چلی جاؤ، میں خود سب سنبھال لوں گی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کی بہو نے پیارا سا بیٹا پیدا کیا۔ یہ میرا پہلا کیس تھا جو میں نے خود کیا تھا، اماں کی مدد کے بغیر۔ میں بہت خوش تھی۔ نہ جانے جس کام سے اتنی نفرت کرتی تھی آج اس کو کرنے کے بعد مجھے اتنی خوشی کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ میں خوشی خوشی اس بچے کو تولیے میں لپیٹ کر باہر لے آئی اور اس کی دادی کو پکڑا دیا۔ دادی تو بچے کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ عورت بولی کہ تم نے بہت اچھے سے کیس کیا ہے، تو میری دوسری بہو کو بھی دیکھ لو، یہ کب تک حاملہ ہوگی؟ مجھے تو بس اب اپنے گھر میں پوتے پوتیوں کا چہرہ دیکھنا ہے۔ میں نے اس کی بہو کا علاج کیا، اگلے ماہ ہی وہ حاملہ ہو گئی۔ عورت بہت خوش تھی۔ جس وقت اس کی بہو حاملہ ہوئی اس وقت وہ میرے لیے ڈھیر سارے تحفے تحائف لے کر آئی۔ اماں تو میرے کام سے بہت خوش تھی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں اب آپ آرام کریں، میں کام کیا کروں گی۔ اماں تو میرے مان جانے پر ہی راضی ہو گئی تھی۔ اماں میری رضامندی پر کافی خوش تھی۔ اب میں ہر دوسرے روز گاؤں کی لڑکیوں کا علاج کرتی تھی۔ میں گاؤں میں دائی کا کام کرتی تھی، مگر میں جس کا بھی علاج کرتی وہ اگلے ماہ ہی حاملہ ہو جاتی۔ سب لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، لوگوں کا مجھ پر اندھا اعتماد ہو گیا تھا۔ میں بھی اتنی شہرت کے بعد غرور محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کام میں بہت مشہور ہو گئی تھی اور بہت دولت کمانے لگی تھی۔
ایک روز میں کیس کرنے کے بعد ڈھیر سارے پیسے لے کر گھر آ رہی تھی کہ راستے میں مجھے ایک پھلوں کی دکان نظر آئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اماں کے لیے کچھ پھل ہی لے چلوں۔ میں نے اماں کے لیے ڈھیر سارے پھل لیے اور گھر پہنچی۔ گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اماں تو کبھی دروازہ نہیں کھولتی، لیکن آج کیا ہوا؟ میں جلدی سے اندر گئی، لیکن سامنے اماں کو اوندے منہ زمین پر پڑے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میرے ہاتھ سے تمام پھلوں کے شاپر نیچے گر گئے۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس گئی، لیکن میرے سر پر آسمان تو تب ٹوٹا جب میں نے اماں کو مردہ پایا۔ میری اماں اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ پھل زمین پر بکھرے اپنی بے قدری پر رو رہے تھے۔ میں چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ اتنی دیر میں گاؤں کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میرا اماں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں بھی پیسے کمانے میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے اماں کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے۔ مجھے بھی پیسوں کے بدلے اماں کو کھو دینے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن اب اماں کے جانے کے بعد میرا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ مجھے ڈھیر سارے پیسے کمانے ہیں اور اپنے تمام خواب خواہشات پوری کرنی ہیں۔ اماں کی تدفین کے بعد پورا خالی گھر مجھے کھانے کو دوڑتا۔ میں اکثر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا کرتی۔ مجھے اماں بہت یاد آتی تھی۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک جب سے ہوش سنبھالا تھا صرف اماں کو ہی اپنے ساتھ پایا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ابا کو کیا ہوا اور وہ کیسے ہم سے دور ہو گئے۔ اماں نے کبھی میرے چاچا چاچی یا ماما مامی کا بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس دنیا میں میرے پاس کوئی اور رشتہ بھی موجود ہے۔ اب میں گاؤں کی تمام عورتوں کا علاج کرتی تھی۔ میں ہر طرف بہت مشہور ہو گئی تھی اور ڈھیر سارے پیسے بھی کمانے لگی تھی، لیکن میں نے یہ کام نہیں چھوڑا تھا۔ ایک روز مجھے ایک بڑی حویلی جو گاؤں سے باہر شہر میں تھی، وہاں کام مل گیا۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے اب گاؤں سے باہر بھی کام ملنے لگا ہے۔ میں جب اس گھر گئی تو وہاں ایک بوڑھی عورت، ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا اور اس کی بیوی موجود تھی۔ مجھے اس عورت نے کہا کہ میں تب تک یہاں ہی رہوں جب تک اس کی بہو کا کیس نہیں کر لیتی۔ پہلے تو مجھے بہت عجیب لگا، مگر کچھ سوچ کر میں نے حامی بھر لی۔ میں وہاں رہنے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا کہ وہ لڑکا مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتا تھا۔ میں خوبصورت بھی تھی۔ مجھے وہاں رہتے 6 مہینے ہو گئے تھے اور اس دوران میں اور وہ لڑکا ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ گئے تھے۔ مجھے اس لڑکے سے پیار ہو گیا جو پہلے سے شادی شدہ تھا۔ وہ مجھے کہتا کہ میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، اور پھر اب وہ حاملہ بھی ہے۔ مجھے اب اس کی بیوی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں محبت میں اتنی اندھی اور خود غرض ہو گئی تھی کہ اس لڑکے کے سامنے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے پوری رات بیٹھ کر ایک ترکیب سوچی۔ پہلے تو مجھے کچھ خوف محسوس ہوا، مگر پھر میں نے اس کی بیوی کو ایسی دوائی دی جس سے اس کا بچہ ضائع ہو جائے۔ دوائی کھانے کے بعد وہ تھوڑی دیر میں ہی درد سے تڑپنے لگی۔ میں نے چالاکی سے دوائی اسی کی دراز میں رکھ دی اور الزام اسی پر لگا دیا کہ اس نے خود بچہ ضائع کروایا ہے۔ وہ عورت ناں میں سر ہلانے لگی، مگر میرے چہرے پر تو عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے تو بہت سکون مل رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ سب اب اس عورت سے نفرت کریں گے، کیونکہ وہ بچہ ان کے گھر کا پہلا بچہ تھا، اور وہ عورت اب کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ بوڑھی عورت تو لڑکے کی بیوی کو تانے دینے لگی اور لڑکا بھی اس عورت کو برا بھلا کہنے لگا، مگر وہ عورت روتے ہوئے بس اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش میں لگی رہی۔ مگر کسی کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوا، اور نہ ہی سب کا شک میرے اوپر آیا، کیونکہ میں نے سب کی نظروں میں اپنا اعتماد بنایا ہوا تھا۔ ایک روز میں اس لڑکے سے ملنے رات کے وقت اس کے کمرے میں جانے لگی، مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ سب اس دائی کا کیا ہوا ہے۔ میں تو اپنا ذکر سنتے ہی ہوش کھونے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ اب اس کا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا اور میری محبت ادھوری رہ جائے گی، مگر میری غلط فہمی جلد ہی ختم ہو گئی جب اس کے شوہر نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور بولا کہ تم جھوٹی ہو، میرا پہلا بچہ کھا گئی، اب تم اس معصوم پر الزام لگا رہی ہو۔ میں جانتا ہوں تم آج بھی اپنے عاشق کو یاد کرتی ہو، تبھی تم نے میرا اتنا قیمتی بچہ مجھ سے چھین لیا۔ اس کے شوہر کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب غصے میں آ کر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ میں تو دنگ تھی، کیا یہ سب اتنی جلدی بھی ہو سکتا تھا؟ وہ عورت روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔
اب مجھے اس وقت لڑکے کے کمرے میں جانا مناسب نہیں لگا، کیونکہ وہ اس وقت جتنا غصے میں تھا نہ جانے مجھے بھی کیا کہتا۔ میں بھی جلدی سے چہرہ چھپائے وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی، مگر میں خوشی کے مارے پوری رات سو نہ سکی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ لڑکا بس میرا ہے۔ اگلی صبح میں لیٹ اٹھی تھی۔ میں جیسے ہی باہر گئی، باہر کا ماحول بہت خاموش تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ میں بوڑھی عورت کے پاس گئی اور ان سے بولی کہ معذرت، میں آج لیٹ اٹھی ہوں۔ بوڑھی عورت میری طرف بہت عجیب نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی کوئی بات نہیں، اتنا سب کچھ ہو گیا، باقی کیا رہ جاتا ہے۔ میں نے چونک کر بوڑھی عورت کی طرف دیکھا جو چہرہ موڑے مجھے نظر انداز کیے لیٹ گئی۔ میں نے بھی اس پر 2 حرف پڑھے اور لڑکے کو ڈھونڈنے کمرے سے نکل آئی۔ میں نے پورے گھر میں تلاش کر لیا تھا مگر وہ لڑکا کہیں موجود نہیں تھا۔ تھک ہار کر میں اس کے کمرے میں گئی جہاں وہ اوندے منہ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے مندی مندی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی تو وہ سنجیدگی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، پہلے تو کبھی سب نے ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں ابھی اسی لڑکے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جب اس نے دوبارہ سے منہ موڑ لیا اور بولا کہ جاتے ہوئے دروازہ بند کر جانا۔ مجھے لگا شاید وہ پریشان ہوگا اسی لیے ایسا کر رہا ہے۔ میں بھی اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ ایک ہی دن میں مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لڑکی اب اس گھر سے جا چکی ہے اور اس پورے گھر پر صرف میرا راج ہے۔ بوڑھی عورت کمرے میں سارا دن پڑی رہتی ہے اور لڑکا سارا وقت گھر سے باہر رہتا ہے اور جس وقت گھر آتا ہے آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر وہ جاتا کہاں پر تھا، لیکن میرا کام بس لڑکے اور لڑکے کی ماں کے دل میں اپنی جگہ بنانا تھا، جس میں بہت جلد کامیاب ہو گئی۔ ایک روز سب مل کر کھانا کھا رہے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے جب لڑکے نے اپنی ماں سے بولا کہ اسے مجھ سے شادی کرنی ہے۔ میرا کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ میں نے حیرت سے لڑکے کو دیکھا کیونکہ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی یہ بات کر لے گا۔ بوڑھی عورت بھی جلدی سے ہی راضی ہو گئی۔ مجھے تو جیسے جنت کی نوید سنا دی گئی تھی۔ میں نے خوشی سے لڑکے کی طرف دیکھا جو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری بھی ایسی شادی ہو سکتی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ اور پھر میرے نکاح کا وقت بھی آ گیا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے محبت کا وعدہ کیا تھا اور مجھ سے شادی کر لی۔ مگر جو ہی شادی کو 1 ماہ گزرا تو میری ساس نے کہنا شروع کر دیا کہ اب انہیں پوتے پوتیوں کا چہرہ دیکھنا ہے۔ میں ساس کی بات پر شرما جاتی۔ میرا شوہر بھی مجھے اکثر چھیڑتا اور بولتا کہ ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں۔ میں بھی راضی ہو گئی۔ میں خود دائی تھی مگر کسی نے مجھے اپنا معائنہ کرنے نہیں دیا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر کے جو بتایا، میری تو جان ہی لبوں پر آ گئی تھی۔ میری جان نکل گئی جب ڈاکٹر نے کہا کہ یہ حاملہ ہے اور 2 مہینوں سے حاملہ ہے۔ میری تو حیرت سے آنکھیں کھل گئی کہ ڈاکٹر یہ کیا کہہ رہی تھی۔ میرے شوہر نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا۔ میں تو آنکھوں میں آنسو لیے بس ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی جو ہم دونوں کو مبارکباد دے رہی تھی۔ میرے شوہر نے پھر سے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا وہ سچ کہہ رہی ہے، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے ہاں کر دیا۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے نہ میں سر ہلایا اور اپنے شوہر کو کہا کہ یہ جھوٹ ہے، میں نہیں جانتی یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ ڈاکٹر ہم دونوں کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے میرا بازو پکڑا اور بے دردی سے مجھے گھسیٹتے ہوئے ہسپتال سے باہر لے آیا اور مجھے ایک جگہ کھڑا کر کے غصے سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس نے نہ لوگوں کی فکر کی اور نہ ہی میری۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ میں تو حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھے گھر لے گیا۔ میری ساس سامنے بیٹھی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ میری ساس نے خوشی سے دمکتے چہرے سے ہماری طرف دیکھا۔ میں تھر تھر کانپتی، چہرہ جھکائے رو رہی تھی، جبکہ میرا شوہر غصے سے اپنی اماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری ساس نے میرے شوہر سے پوچھا، آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تم دونوں تو ڈاکٹر کے پاس گئے تھے نا، پھر کیا ہوا ایسا جو تم دونوں کی یہ حالت ہے؟ میری ساس کے پوچھتے ہی میرا شوہر میری طرف مڑا اور بولا کہ اپنا گناہ خود بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ میں روتے ہوئے ساس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور میں نے گڑ گڑا کر ساس سے بولا کہ میں نے کچھ نہیں کیا،
میں نہیں جانتی وہ ڈاکٹر کیوں جھوٹ بول رہی تھی، مگر میں حاملہ نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں میں حاملہ نہیں ہوں، مگر وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ میں 2 مہینے سے حاملہ ہوں۔ میری ساس تو منہ پر ہاتھ رکھے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے سب کو بتاؤں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر میں سچ کا پتہ لگا کر رہوں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا تھا، اس کا بھروسہ واپس سے جیتنا تھا۔ میری ساس اپنے کمرے میں چلی گئیں اور شوہر باہر۔ اس پورے گھر میں میں بس تنہا رہ گئی تھی۔ ایک دم مجھے محسوس ہوا میرے سر پر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی سر اٹھایا میری روح کانپ گئی، کیونکہ میرے سامنے ہی میرے شوہر کی پہلی بیوی کھڑی تھی جو مجھ پر ہنس رہی تھی اور کہنے لگی، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جان نکل گئی نا؟ دل چاہ رہا ہوگا کہ بس جلدی سے سب کو ثابت کر دوں کہ تم گناہ گار نہیں ہو۔ میری آنکھیں اپنی جگہ ٹھہر گئی تھیں۔ میں ہونک بنی بس اسے دیکھتی جا رہی تھی جو نہ جانے اور کیا کیا بول رہی تھی۔ مجھ میں تو کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں بچی تھی، میری زبان تو بولنے سے انکاری تھی۔ میرے شوہر کی سابقہ بیوی مسلسل ہنس رہی تھی، مجھے اس کے ہنسنے سے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ بھی مزید بول رہی تھی، کہنے لگی، تم نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا، لیکن دیکھو اللہ نے تم سے کیسا حساب لیا ہے۔ میں نے تو خود کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ میں تو یہاں اپنا کچھ سامان لینے آئی تھی، مگر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ تم نے نہ صرف ایک بچے کی جان لی بلکہ میرا ہنستا بستا گھر بھی توڑ دیا۔ دوسروں کی خوشیوں پر اپنے گھر نہیں تعمیر کیے جاتے۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی جا چکی تھی۔ میں مردہ قدموں سے آگے بڑھی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ سارا دن رونے کے بعد مجھے ہوش آئی کہ میں کتنا بڑا گناہ کر چکی ہوں، مگر میں اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، مگر شاید ابھی میرے گناہوں کی سزا باقی تھی۔ تبھی رات کے وقت میرے شوہر کی اونچی آواز آنے لگی۔ میں خوف کے مارے جلدی سے باہر نکلی تو باہر بہت سے لڑکوں سمیت میرا شوہر بھی کھڑا تھا۔ میں تو حیران ہو گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں چلتی ہوئی اس کے پاس گئی تو اس نے بولا کہ یہ سب میرے دوست ہیں اور آج تمہیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ شوہر کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بے یقینی سے شوہر کی طرف دیکھا کہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں اس کی عزت تھی، کیا اسے اپنی عزت کا بھی خیال نہیں تھا؟ میں روتے ہوئے نہ میں سر ہلانے لگی اور بولی کہ میں ایسا نہیں کروں گی، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے گھر کی عزت ہوں۔ جس پر وہ اونچی اونچی کہے لگانے لگا اور بولا، کون سی عزت؟ وہ عزت جو تم کب سے نیلام کر چکی ہو۔ میں تو حیران تھی کہ آخر میرا شوہر یہ سب کیسے کر سکتا ہے۔ میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ گھناؤنی حرکت نہیں کروں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو 2 ٹوک ہو کر جواب دیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی وہ ڈاکٹر کیوں جھوٹ بول رہی تھی، مگر تم مجھے ایسے سزا نہیں دے سکتے، میرا یقین کرو۔ میں اسے کافی یقین دلاتی رہی مگر وہ نہ مانا۔ تھک ہار کے رات کے وقت جب میں اس کے دوستوں کے پاس سے واپس کمرے میں آئی تو میرا شوہر بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اور بولا کہ آج سے تم دوسرے کمرے میں رہو گی اور جلد ہی میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن تب تک جو میں کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا، اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو، ورنہ تم چاہو تو ابھی جا سکتی ہو۔ میں کہاں جاتی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ شوہر کے پیچھے لگ کر اپنے گاؤں والا گھر بھی میں بیچ چکی تھی، اب جاتی بھی تو کہاں؟ مجبوراً مجھے اپنے شوہر کی بات ماننی پڑی۔ میں دوسرے والے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی جب 2 لڑکے گھر آئے اور بولے کہ یہ ہماری سابقہ بیوی رہ چکی ہے۔ میں تو دنگ تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ میں تو ان لڑکوں کو جانتی تک نہیں تھی، آخر وہ کہاں سے آ رہے تھے اور کون تھے اور یہ سب کون کروا رہا تھا؟ میرا پہلا شک شوہر کی پہلی بیوی کی طرف گیا۔ میں جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ مجھے اس عورت سے نفرت ہونے لگی تھی، مگر اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر نے نفرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولے کہ یہ تمہارے سابقہ شوہر ہیں، تم چاہو تو ان کے ساتھ جا سکتی ہو۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں اور روتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ اب میرے پاس یتیم خانے کے علاوہ رہنے کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں گھر سے سیدھا یتیم خانے چلی گئی اور وہاں ہی رہنے لگی۔
مجھے وہاں رہتے 3 برس ہو چکے تھے۔ میری وہاں پر سب سے اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ کوئی مجھ سے پوچھتا یتیم خانے میں آنے کی وجہ تو جھوٹ موٹ کہانی سنا دیتی۔ ایک روز ایک جوان سی لڑکی جس کا شوہر اسے وہاں چھوڑ گیا تھا اور خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ لڑکی بہت روتی مگر اسے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکی دن رات روتی رہتی۔ جس وقت وہ لڑکی یتیم خانے میں آئی تھی وہ بہت صحت مند تھی، پھر اچانک وہ مرجھاتی چلی گئی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ مجھے اس میں اپنا آپ نظر آ رہا تھا۔ میں اکثر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی اور مجھے سن کر بہت دکھ ہوا کہ اس لڑکی کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کا شوہر اسے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ مجھے اس کی جسامت میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی تو میں نے وہاں کی آنر سے بات کی کہ میں پہلے دائی کا کام کرتی تھی۔ میں نے آنر کی اجازت سے اس کا چیک اپ کیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ حاملہ ہے۔ میں نے جیسی ہی خوشی کی خبر سنائی تو وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، تم حاملہ ہو۔ اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے آنر کے پاس گئی اور اسے بولی کہ مجھے اپنے شوہر کو فون کرنا ہے، اور آنر نے اجازت دے دی۔ اس نے جیسے ہی اپنے شوہر کو فون کر کے بتایا، اس کا شوہر اس کی ساس کے ساتھ یتیم خانے آیا اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ میں کسی کے کام آ گئی۔ میرے کندھوں پر سے بوجھ اتر گیا تھا۔ ایک معصوم بچے کی جان میں نے اپنے ہاتھوں سے لی تھی تو دوسری طرف ایک معصوم بچے کی جان میں نے بچا لی تھی۔ نہ صرف ایک عورت کے بسنے میں اس عورت کی مدد کی تھی، میرے ایسا کرنے کے بعد میں اب ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں لگی رہتی۔ نماز، قرآن، یہ میرے روز کا معمول تھا۔ یتیم خانے میں ہی 2 سال اور گزر گئے۔ اب تو میں نے اپنے نصیب کا لکھا مان لیا تھا۔ میں راضی تھی اس پر جو مجھے اللہ نے عطا کیا تھا۔ شاید میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا اور مجھے میرے کیے کی سزا بہت اچھے طریقے سے مل چکی تھی۔ میرے دل میں سے اپنے شوہر کے لیے محبت کبھی ختم نہ ہوئی تھی، مگر میں اب زیادہ تر اسے سوچتی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، یہی میرا نصیب تھا۔ یتیم خانے میں جس کو میری مدد کی ضرورت ہوتی میں اس کی مدد ضرور کرتی۔ بہت سی حاملہ عورتیں وہاں پر آتی جن کا میں ہی کیس کرتی، اور بہت سی جانیں میں نے بچا لی تھیں۔ ہر ایک کو مجھ پر اندھا اعتماد ہو گیا تھا، لیکن یہ کام میں بالکل مفت کرتی تھی۔ اب مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا، مجھے بس اپنے اللہ کو راضی کرنا تھا۔ ایک روز یتیم خانے میں ایک عورت آئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے آنر سے کہہ کر مجھے بلوایا۔ مجھے بہت حیرت تھی کہ کیا مجھ سے کون ملنے آ سکتا ہے جس نے مجھے بلایا ہو یا جو مجھے جانتا ہو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ آنر کے آفس میں لے گئی تو میں نے سامنے کھڑے 2 وجود کو دیکھ کر میری سانس بند ہونے لگی، کیونکہ سامنے میرا شوہر اور اس کی سابقہ بیوی کھڑی تھی۔ دونوں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے شوہر کی سابقہ بیوی میرے پاس آئی اور مجھے گلے سے لگا لیا اور بولی کہ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں حیران تھی کہ معافی کس بات کی۔ میرے شوہر نے کہا کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، لیکن تمہیں پہلے ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلنا ہوگا۔ مگر اب میں کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور بولا کہ میں یہاں پر ٹھیک ہوں، میں یہاں پر خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ میری بات پر میرے شوہر کی آنکھیں بھر آئیں اور بولا کہ اگر تم گھر نہیں جاؤ گی تو میں تم سے معافی کیسے مانگوں گا۔ میں تو حیران تھی کہ یہ دونوں کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف حیرت سے دیکھا اور بولا کہ تمہیں کس چیز کی معافی چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ پہلے تم ہمارے ساتھ گھر چلو، پھر سب بتاتے ہیں۔ میری آنر کے سمجھانے پر میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ گھر آتے ہی جو شوہر نے بتایا سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے شوہر نے شروع سے ہی میری نیت کو پہچان لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں ان کا بچہ ضائع کر دوں گی۔ شوہر نے اپنی سابقہ بیوی کو طلاق نہیں دی تھی، بلکہ یہ ان دونوں کی بہت بڑی پلاننگ تھی کہ وہ مجھ سے سچ بلوائیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ڈاکٹر کا غلط رپورٹ دینا اور گھر پہ لڑکوں کا آنا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ وہ سب میرے شوہر کا کیا گیا تھا۔ میں تو حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شوہر نے بتایا کہ اس کی سابقہ بیوی آج بھی اس کے نکاح میں ہے۔ چونکہ طلاق میری نظروں کے سامنے نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے اپنے شوہر کی بات ماننی پڑی۔ میری سوکن نے مجھے کہا کہ ہم لوگ مل جل کر رہا کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ مجھے بھی اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا تھا، اسی لیے میں نے اپنے شوہر اور اپنی سوکن کے آگے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی اور بولی کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے بچے کی جان لیتے ہوئے خوف خدا بھی نہ آیا۔
لیکن میں بہت پچھتا رہی ہوں اسی دن سے. ہو سکے تو مجھے معاف کر دے، مگر اب میں مزید ان دونوں کے درمیان میں نہیں رہ سکتی تھی. میرا ضمیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا. میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ہمیشہ اس کے نکاح میں رہنا چاہوں گی، مگر میں اب مزید ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میں یتیم خانے میں بہت خوش ہوں، وہاں کے لوگوں کو میری ضرورت ہے. میرا شوہر کافی افسردہ تھا، مگر میری ضد کرنے پر مان گیا اور بولا کہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ. میری ساس کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. میں اب یتیم خانے میں ہی رہا کرتی تھی. شوہر ہر مہینے مجھے بہت موٹی رقم بھیجتا جسے میں غریبوں میں ہی خرچ کر دیتی. اپنی ذات پر میں نے کبھی کوئی پیسہ نہیں لگایا تھا، کبھی مجھے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی. میری زندگی کا مقصد بس لوگوں کی مدد کرنا تھا اور اپنے اللہ کو راضی کرنا تھا. میں بہت بدل گئی تھی. میرا شوہر جب جب مجھے دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ میں اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی. اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.